ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور پہلی وحی الہی جو علم و حکمت سے لبریز ہے، غار حرا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ نازل ہوتی ہے۔ یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی گھبرا گئے، چونکہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ پہلا تھا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ آپ پسینہ پسینہ ہو گئے اور کافی ڈر گئے۔ ڈرنے کے بعد فوراً وہاں سے تیز قدموں سے چلتے ہوئے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے، اور آپ کے زبان پہ جو الفاظ تھے وہ صرف ایک ہی الفاظ تھے کہ ذملونی، بار بار آپ یہ دہرائے۔ ذملونی کا مطلب ہوتا ہے مجھے کچھ اوڑھا دیجئے۔ اس کا عام طور سے جو ترجمہ سیرت نگاروں نے کیا ہے کہ مجھے چادر اوڑھا دیجئے، لیکن ذملونی کا مطلب چادر ہی مت، کچھ بھی مجھے اوڑھا دیجئے۔ کافی گھبرائے ہوئے تھے۔ وفات شعار بیوی نے کچھ بھی سوال نہیں کیا، گھبرائے ہوئے تھے، آپ کو فوراً چادر اڑھا دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہوا ہے میرے سرتاج، کیوں ڈر گئے ہیں آپ، کیا ہوا ہے؟ روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے، کپی تھی آپ کے اوپر، چونکہ سینے سے علم دیا گیا تھا اور فرشتے نے کافی زور سے دبایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمزور نہیں تھے، بہت طاقتور بھی تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمارے اور آپ کی طرح کمزور تھے، آپ نے کبھی پہلوانی بھی کی، واقعہ آئے گا بعد میں انشاءاللہ۔ مکے کے سب سے بڑے پہلوان کو پٹک دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن جبرائیل کہاں اور محمد الرسول اللہ، ایک مادی چیز اور ایک غیر مادی چیز، دونوں کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ فرشتہ غیر مادی ہے، انسان مادہ ہے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ یہ جملہ تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو ڈھارس بندھایا اور دو تین جملے آپ نے کہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا جملہ تو آپ نے کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ سچ بولتے ہیں۔ اللہ ان تینوں چیزوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلہ رحمی کرنے والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا، سچ بولنے والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا، کمزوروں پہ رحم کرنے والوں پہ اللہ مہربان ہوتا ہے۔ یہی چیزیں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ سیرت سننا بڑی بات نہیں ہے، سیرت پہ سن کر کے اسے اور اس کے جو ذرّی پہلو ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے،
اس کو اپنی زندگی میں اتارنا بھی ضروری ہے۔ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہاں سے واقعہ یہ ہوا کہ ان کے ایک بھائی تھے، بڑے بھائی، چچا زاد بھائی، انجیل کے بہت بڑے جانکار، اور انجیل کو عربی میں لکھا کرتے تھے۔ وہ انجیل کو عبرانی زبان کے ماہر تھے، انجیل کو عربی میں لکھا کرتے تھے۔ بینائی، بعض روایتوں میں ہے کہ بینائی چلی گئی تھی، تو بینائی چلی گئی تو لکھتے کیسے تھے؟ بینائی تھی لیکن بہت کم۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ نابینا تھے، تو نابینا تھے تو لکھتے کیسے تھے؟ بعض مورخین نے اعتراض کیا ہے کہ نابینا کی طرح تھے، یعنی بینائی بہت کم بچ گئی تھی، بہت عمر دراز تھے، اور اس علاقے میں وہی ایک بچے ہوئے تھے جو انجیل کے ماہر تھے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے چھوٹی تھیں عمر میں۔ ورقہ نام تھا ان کا، واو را بڑی قاف ہا، اور ان کی کنیت نوفل تھی۔ نوفل یا نوفل دونوں بھی لکھا گیا ہے، نوفل بھی پڑھا جاتا ہے، نوفل بھی پڑھا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفل باپ کے نام کے ساتھ پکارے جاتے تھے۔ اماں خدیجہ گئیں، کہا کہ بھیا، یہی الفاظ ہیں، بھیا بھیا دیکھیے میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے، عجیب غریب معاملات ہو رہے ہیں۔ تو ورقہ نے پوچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیے کیا ماجرا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا، جیسے جیسے ہوا تھا پورا بیان کیا۔ تو ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ لے کر کے ناموس نازل ہوا تھا۔ ورقہ پہچان گئے، چونکہ پچھلی کتابوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی، اور جبرائیل کے آنے کے واقعات بھی تھے کہ اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا فرشتہ وہی ہے۔ کہا کہ وہ جبرائیل تھے اور یہ اللہ کا نبی ہے، اور اس کو اس کی قوم نکال دے گی۔ یہ پیشن گوئی بھی ورقہ بن نوفل نے کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ ہاں میری قوم مجھے نکال دے گی، میرے گاؤں والے مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے نبوت کا، اس کی قوم اس کی دشمن ہو گئی ہے، اور تمہیں بھی تمہارے بستی والے نکال دیں گے۔ میں اگر اس وقت زندہ رہا، یہ جملہ بھی تھا ورقہ بن نوفل کا کہ میں اگر اس وقت زندہ رہا تو تمہارا ساتھ ضرور دوں گا، یہ بھی جملہ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اور تقریباً بعض روایتوں میں 40 دن، بعض روایتوں میں مہینے سے زیادہ، یعنی یا 1 مہینے تک اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ غار حرا میں جاتے رہے، آتے رہے، اور آسمان کے طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتے رہے۔ آپ کے اوپر وحی کے بند ہونے کی جو حکمت لکھی ہے سیرت نگاروں نے، وہ یہ لکھا ہے کہ آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ معمول کے مطابق تسکین دینا چاہتا تھا، چونکہ آپ پہلی وحی میں ڈر گئے تھے بہت زیادہ، اور یہی حکمت تھی کہ 1 مہینے سے زیادہ تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ بعض روایتوں میں ایک بات آئی ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والوں کو باطل قرار دیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے، اور وہاں سے ان کا دل کرتا کہ میں کود کے خودکشی کر لوں۔ بعض واقعات یہ درج کیے گئے ہیں کتابوں میں، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے سیرت النبویہ کے اندر
یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے بیان کیا گیا ہے، لیکن اور حوالہ الرحیق المختوم کا بھی دیا ہے کہ یہ واقعہ اس شخصیت کے طرف جس کے سینے سے ان تمام چیزوں کو نکال دیا گیا تھا، اس کے طرف، ایک پاک ہستی کے طرف، ایک مقدس ہستی کے طرف خودکشی کے خیال کو منسوب کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ڈاکٹر لقمان سلفی نے بھی اپنی کتاب میں اس کی تردید فرمائی ہے کہ یہ واقعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کیا گیا ہے کہ آپ نے خودکشی کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن ہاں آپ انتظار کر رہے تھے، وحی کے سلسلہ کا بند ہونا آپ کے لیے پریشانی کا باعث تھا، اور آپ اس انتظار میں تھے کہ میرے اوپر فرشتہ کب نازل ہوگا، اور آپ کو اس کا یقین ہو گیا تھا کہ میں اللہ کا نبی بنا دیا گیا ہوں۔ اس کے بعد میرے دوست اور بزرگوں، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا رہے تھے تو وہی فرشتہ آپ کو آسمان کے درمیان نظر آیا، زمین و آسمان کے درمیان کرسی پہ بیٹھا ہوا وہ فرشتہ نظر آیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے۔ پھر ڈر طاری ہوا آپ کے اوپر، گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ کر کے اپنے سر کو نیچے کر دیا، اور اس کے بعد پھر آپ وہاں سے گئے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، پھر آپ نے وہی جملے دہرائے کہ مجھے چادر اڑھا دیجئے، پھر آپ ڈر گئے، لیکن جیسے آپ چادر اوڑھے آپ کے اوپر دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ 5 آیتیں بعض روایتوں میں، اب بعض روایتوں میں 7 آیتیں نازل ہوئی۔ ترجمہ کہ اے اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ جائیے۔ یہ خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری وحی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب آپ کو چادر اوڑھ کے سونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، آپ اللہ کے نبی بنائے گئے ہیں، آپ اٹھیں اور یہ ڈرنا ورنا چھوڑیں۔ مطلب تشریحات میں یہ باتیں آئی ہیں کہ اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھیں آپ اور رشتہ داروں کو، اپنے خیش و اقارب کو اللہ کے پیغامات تک لائیں اور انہیں ڈرائیں اس چیز سے۔ قم فانذر، قم کا مطلب کھڑے ہوں، اسٹینڈ اپ بولتے ہیں نا انگریزی میں، اس کو عربی میں قم بولتے ہیں، قم بولے تو کھڑو، یہ حکم ہے۔ قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو اٹھے، پھر 23 سال تک آپ نہیں سوئے چادر اوڑھ کے، پھر آپ نے کبھی وحی کے اعتبار سے اپنے اوپر ڈر محسوس نہیں کیا اور کبھی خوف محسوس نہیں کیا، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا، وحی کے اقسام جو تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، سب سے پہلی جو قسم تھی وحی نازل ہونے کی، وہ گھنٹی بجنے کی شکل میں تھی۔ گھنٹی بجنے کی شکل میں نے چند چیزیں نوٹ کی ہیں۔ گھنٹی بہت زور سے بجتی تھی جب وحی نازل ہوتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ گھنٹی سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ گھنٹی بیل کی آواز آتی، اور یہ وحی کا جو طریقہ تھا، یہ جو شکل تھی وحی نازل ہونے کی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ہی سخت ہوتی تھی، بہت سخت ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے جب گھنٹی والی شکل آپ پہ نازل ہوتی تھی۔ اور وحی کی ایک یہ شکل تھی کہ فرشتہ آدمی کی شکل میں آ کر کے، چونکہ صحابہ کرام نے خود فرمایا ہے، صحابہ کرام نے بھی جبرائیل کو انسانی شکل میں دیکھا ہے، اور کبھی یہ ہوتا کہ صرف آواز کے ذریعے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دے دی جاتی تھی، اور کبھی ایسا ہوتا کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں، یعنی جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، جیسے کہ پہلی مرتبہ غار حرا میں آپ تشریف لائے تھے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ اٹھیں اور اللہ کا پیغام لوگوں تک عام کریں، آپ اللہ کے نبی بنا دیے گئے ہیں، اور آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو لوگوں پہ عام کریں اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلا ایمان اس زمین پہ، سب سے پہلے ایمان جس نے قبول کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس نے کیا؟ ہاں اللہ آپ لوگوں کے علم میں برکت عطا فرمائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اور سب سے پہلی نماز، سب سے پہلا وضو، روایتوں میں آیا ہے کہ جبرائیل جب غار حرا میں آئے تھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بھی سکھایا تھا اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا تھا۔ سب سے پہلا وضو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا، اور سب سے پہلی نماز حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا فرمائی۔ جب نماز پڑھ رہے تھے ایک رات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت علی نے دیکھ لیا۔ سب سے پہلے نماز پڑھتے کس نے دیکھا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس وقت چونکہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ ہی کے ساتھ رہا کرتے تھے، حضرت علی، اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی۔ کتنے سال کی؟ 10 سال کی تھی۔ تو اماں خدیجہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نماز پڑھتے حضرت علی نے دیکھا، اور حضرت علی نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے اور ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تم بھی اللہ پہ ایمان لے آؤ، میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو بعض روایتوں میں آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے بابا سے پوچھ کے کل بتاتا ہوں۔ یعنی بابا کون تھے؟ ابو طالب کے، حضرت علی کے؟ جواب میں ہی دے دیا۔ یعنی ابو طالب سے پوچھ کر کے، ابا سے پوچھ کر کے کل بتاتا ہوں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادھر آ، یہ راز باہر کھولنا کو جا کے سوچو بعد میں بتانا، لیکن یہ بات جا کے بتاؤ مت ابھی۔ لیکن صبح کو ایسا ہوا کہ ابو طالب سے پوچھے بغیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ رب العالمین نے اسلام لانے کی بات ڈال دی، اور دوسرے دن بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو تھا، یہ آپ کے خاص دوست محمد الرسول اللہ، یعنی اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کے غلام جو زید بن حارثہ تھے ان کے تعلق سے آیا ہے کہ تیسرا شخص زید بن حارثہ تھے، لیکن روایتوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آیا ہے۔ دونوں میں پہلے تیسرے نمبر پہ زید بن حارثہ یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ترجیح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دی گئی ہے، چونکہ آپ کے خاص دوست تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہاں سے خفیہ دعوت شروع ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی کو جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اپنے کپڑے کو پاک رکھیں، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اس کی تکبیر بیان کریں، اور بتوں کی آلائش سے اپنے آپ کو پاک رکھیں، یعنی بتوں سے نفرت کریں، اس آلائش سے، اس گندگی سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ اور وہیں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کا آغاز کر دیا جو خفیہ طریقے سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسرے دن ملے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے دوست، میں اللہ کا نبی بنا دیا گیا ہوں۔
مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے اور ان دو جامع آیات کی تلاوت کی، سورۃ المدثر سے اور سورۃ العلق سے۔ دونوں چونکہ اللہ کے نبی پہ جو وحی نازل ہوتی تھی، یہ بات بتاتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی وحی نازل ہوئی ان آیات کو اللہ نے آپ کو یاد کرا دیا۔ جیسے وحی نازل ہوتی تھی ویسے ہی وہ چیزیں، وہ آیات، چاہے وہ مختصر ہوں یا طویل ہوں، چاہے وہ مختصر ہوں یا طویل ہوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں اسے ازبر کرا دیا جاتا تھا۔ آپ اسے دوبارہ پڑھ سکتے تھے، بالکل من وعن ویسے ہی پڑھ سکتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے جب اسلام پیش کیا اور اپنے نبوت کا دعویٰ پیش کیا کہ مجھے اللہ نے اپنا آخری نبی بنایا ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی حجت کے کچھ بھی نہیں کہا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کا جگری دوست بنا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نماز پڑھانے کا شرف حاصل تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حجت نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا، اور فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہمیں بھی اسی طرح سے اللہ کے نبی کی سیرت پہ چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اللہ کے نبی کی سیرت سے آگے سنیں گے، بہت اچھی باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم کہیں سنیں، اللہ ہماری صحت میں برکت دے، ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کڑی کل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو ہم سے قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔